انتخاب آپ نے کامیڈی کا ہی کیا جی. وہ یعنی کہ کس سے انسپائر تھے؟ کس اس وقت پیک پہ کامیڈی جو ہو رہی تھی پاکستان میں؟ ابھی تو ہمسایہ ملک کی طرف جانا ہے تھوڑی دیر بعد، وہاں تو کامیڈی مجھے کبھی آج تک ملی نہیں، نہ ماضی میں نہ حال میں. تو کامیڈی ساری ادھر تھی. جی ساری. تو بڑا وہ ایک پیک دور ہوگا. تو کون لوگ تھے جن کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یار یہ کام کرنا ہے؟ ونڈرفل کوسچن، بہت اچھا. یہ اچھا کامیڈی ایسا نہیں پتا تھا کہ یار میں نے کرنی ہی کامیڈی. ڈیسائیڈ کر کے بہت کم لوگ کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا. ایکٹر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے وٹ ہوتی ہے نا، بزلہ سنجی، وٹ یا تو ہوتی ہے یا وٹ نہیں ہوتی. تو جن لوگوں میں وٹ ہوتی ہے، حاضر جوابی ہوتی ہے، اچھا ان کا ذوق ہوتا ہے مذاق کا، تو وہ پھر آگے ذرا نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ذوق قدرتی طور پر شاید میرے اندر تھا، تو اس لیے میں کمپوز ہوتا چلا گیا کامیڈی کے لیے کہ یار یہ کرنا ہے. میں پھر اگین ریپیٹ کروں گا کہ میرا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں اس کو پروفیشنلی کروں، کیونکہ وہ جب ہم حالات و واقعات سنتے پڑھتے تھے نا اس وقت تو بہت برے برے حالات بھی رہے آرٹسٹوں کے، بڑے بڑے ایکٹرز کے، اور وہ آخری وقت ان کا بڑا خراب ہوتا ہے فلاں فلاں. اب تو ماشاءاللہ اربوں کھربوں پتی بھی ہیں ایکٹر، آرٹسٹ، سنگرز، تو اب حالات کچھ اور ہیں. تو میں ڈرتا تھا کہ نہیں یار اس کو پروفیشنلی کرنا نہیں ہے، اس میں کام ایسا کرنا ہے جس میں ارننگ ہو، مستقل مزاجی ہو. وہ اس سے پہلے جو مصوری تھی اس میں ارننگ شروع ہو گئی تھی یا وہ بیل بجا کے دے دیتے تھے کہ آپ کی بنائیے، آپ کے لیے بنائیے؟ نہیں، اس میں سے بکنا شروع ہو گئی تھی. جی ہو گئی تھی بالکل. میں 9th 10th میں تھا تو میں نے اسکیچنگ سے پیسے کمانے شروع کر دیے تھے. ایگزیبیشن وغیرہ بھی کی؟ نہیں، ایگزیبیشن ایسا اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اتنی عمر بھی نہیں تھی، اور اتنے بڑے لیول کا شاید کام بھی نہیں تھا کہ ایگزیبیشن ہوتی، لیکن اپریسیشن بہت تھی. اچھا پھر اسکیچز اگر کوئی پیسے زیادہ دیتے تو اسکیچ خوبصورت کر دیتے تھے یا ایز اٹ از شکل کی طرح کہیں بناتے تھے؟ اس پہ میں مزے کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اب انسرٹ کر دیتا ہوں بیچ میں، کہ وہ میں نے ایک اپنا پرینک بنایا جو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حنیف راجہ ہے میرا، اس پہ آپ دیکھیں گے وہ اس میں موجود ہے. یہ میں اوریجنل کرتا تھا. کوئی مجھ سے کہتا تھا نا کہ یار میرا ذرا کچھ لائیو اسکیچ تو بناؤ، تو میں اس کو کافی دیر بٹھا کے خجل خوار کرنے کے بعد جب اس کو دکھاتا تھا بندر کی تصویر ہوتی تھی یا کوئی کامک سا فیز ہوتا تھا، اس طرح کی چیز ہوتی تھی. تو ایسا بھی ہوا جو آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا، تو ایسا بھی کیا ہم نے، مذاق میں بھی کیا. زیادہ مردانہ اسکیچنگ کی یا زنانہ؟ سر یا درمیانہ؟ نہیں درمیانہ نہیں بھائی، اللہ بچائے درمیانے سے. لیکن میں نے مردانہ بھی کی، لیکن زنانہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، مرد کی خاص طور پہ، اور یہ قدرتی طور پر ہے. اور اگر کوئی مرد کسی عورت کو باذوق انداز میں نہ دیکھے تو میرے خیال میں اس کے نارمل ہونے کا مجھے کچھ شک لگتا ہے. ایسا ہے نا کہ وہ ذرا مشکوک ہو جاتا ہے. اس پہ بڑا اچھا شعر میں نے پڑھا جی، وہ ان لوگوں کے لیے جو ہرجائی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. کیا مزے کا شعر تھا. اس نے پروین کو اس طرح چاہا نسرین کے بعد، واہ واہ، اس نے پروین کو اس طرح چاہا نسرین کے بعد جیسے میٹھے کی طلب ہو نمکین کے بعد. واہ 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 کیا بات. تو یہ ہرجائی طبیعت والوں کی بات. اچھا اب وہ اسکیچنگ چل رہی ہے اور ادھر جو ہے نا آپ نے کہا کہ یہ کام کرنا. بالکل بالکل. تو اب کون سے جن تھے اس وقت کامیڈی کے؟ دیکھیں اسکیچنگ جب چل رہی تھی نا تو محلے میں کچھ دوستوں نے جن کو ایک جیسا کیڑا تھا سب کو، ٹھیک ہے نا، شو بزنس کا، موسیقی کا، کامیڈی کا، تو ایک گروپ بنایا گیا. بڑا ٹوٹا پجب گروپ تھا وہ، ٹھیک ہے نا، میوزیکل گروپ. کسی کے پاس ٹوٹے ہوئے کانگو تھے. اچھا بینڈ بن گیا؟ ہاں بینڈ بن گیا نا. واہ. اچھا کانگو بجانے کا بھی شوق تھا. کسی کے دوست کی بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے دوست کی کسی کی، تو ہم اس میں مہندی میں بھی چھوٹا موٹا فنکشن فری میں، کوئی پیسے ویسے نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنا شوق کی تسکین کے لیے وہ فنکشن بھی ہو رہا ہے اور ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ فلانے دوست کی، راشد کی بہن کی شادی ہو جائے، یا اللہ راشد کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ اس کی شادی ہو تو وہاں فنکشن ارینج ہو اور ہم فنکشن کریں. واہ. ایسے کرتے رہے. تو اس دوران میرا ایک دوست میرے ساتھ ہوتا تھا، توفیق. آپ نے بات کی تھی کہ اس وقت انسپریشن کس سے تھی. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 83-4، اس سے پہلے سپر ہٹ تھا 50-50 پی ٹی وی کا کامیڈی شو، ماجد جہانگیر اسماعیل طارا صاحب کا. اچھا اس میں اور میرا دوست، ابھی ہم نے فنکشن بھی نہیں شروع کیے تھے، ہم
وہ ایک ان کا آئٹم تھا نیڑے ہاڑے واڑے, ہم اس کی پیروڈی کرتے تھے, سیم اسی طرح کرتے تھے. لیکن نعیم بھائی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جو کانٹینٹ ہوتا تھا نا وہ میرا اپنا اوریجنل ہوتا تھا. اچھا, وہ کانٹینٹ والا نہیں لیتے تھے. یعنی ایکسنٹ وہ ہوتا تھا, جی, کانٹینٹ آپ کا اپنا ہوتا تھا. جی. تو وہ یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یار یہ بھی ایک صلاحیت ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے اس کی نشاندہی کی کہ بھائی یہ آپ میں یہ صلاحیت ہے, آپ اس طرح کریں. بہرحال وہ توفیق ایک گورنمنٹ جاب کرتا تھا پوسٹل لائف انشورنس میں, تو اس کی نئی نئی جاب ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے اس نے وہ جوڑی ختم ہو گئی, ہم نے چھوڑ دیا. پھر میں بھول بھال گیا, میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اب میں نے یہ کامیڈی وامیڈی پروفیشنلی کرنی ہے, شو بزنس میں جانا ہے. تو اب میری ملاقات ہوتی ہے عامر محمود صاحب سے, مرحوم ابھی انتقال ہوئے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. عامر محمود سے کسی کے ذریعے ملاقات ہوئی, انہوں نے اسکیچز دیکھے. ان کا تو بہت بڑا گروپ تھا نا پبلیکیشن کا, اس میں خواتین ڈائجسٹ, شعا ڈائجسٹ, اور پتہ نہیں بہت بڑا ادارہ تھا. تو ان کے والد صاحب تھے ریاض محمود صاحب, تو ابن انشا صاحب کے بھائی. تو وہاں اقبال ٹاؤن میں ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے. تو میری اسکیچز دکھائے, انہوں نے کہا بہت اچھا کام ہے اس کا, لائننگ وغیرہ بہت اچھی ہیں, پین ورک کرتا تھا, پین اینڈ انک. تو انہوں نے کہا کہ تم شروع کرو. میں نے بنایا, ان کو بہت پسند آئے. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کو گھوڑے, ہارس, یہ وہ اس طرح کے اسکیچز پسند ہیں, وہ میں بناتا تھا. یہ میں نے کرنا شروع کیے, پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے. لیکن اس دوران ایک گٹارسٹ میرے پاس آیا جو ہمارا دوست تھا. اس نے کہا یار میری فیملی میں شو ہے اور اس میں تمہیں کامیڈی کرنی ہے. میں نے کہا یار وہ اب میں تو نہیں کرتا, توفیق بھی چھوڑ گیا ہے, وہ جاب واب کرتا ہے. اس نے کہا نہیں تم اکیلے کرو. میں نے کہا اچھا, وہ پیسے بھی ملیں گے. اس کے بعد اصرار کرنے پہ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا, تیاریاں کیں, اور میں نے وہ جا کے کامیڈی کی. وہاں جو میں ہٹ ہوا ہوں تو میں تو حیران تھا. میں نے کہا یار میں صحیح کر رہا ہوں یا یہ لوگ پاگل ہیں, کیا ہے اتنا. تو اس دن وہاں 2-3 آرگنائزرز اور بیٹھے تھے جن کے آگے شوز تھے. انہوں نے کہا یار ہمارے فلاں شو میں یوں 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 تم نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا, پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ملے. وہ کیا تو سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. پھر ایک شو میں ہمارے پاکستان کے لیجنڈ کمیڈین مرحوم فرید خان صاحب آئے, اور میں ابھی اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا تھا تو وہ آئے. اور وہاب خان صاحب جو سلور جوبلی سے بڑے ہٹ ہوئے تھے, وہاب خان صاحب, فرید خان صاحب اور شاہد شاہ صاحب, اور وہ تو بھائی لوٹ پوٹ ہو گئے. میں نے کہا یار یہ تو خود اتنے بڑے لوگ ہیں, یہ میری کامیڈی کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں فرید بھائی. تو اس کے بعد میں ملا ان سے, کہنے لگے یار تم پروفیشنلی کیوں نہیں کرتے ہو. میں نے کہا بس ایسی کبھی کبھی شوق. کہنے لگے تم میرے گھر آنا. اس کے بعد وہ مجھے ایک کارپوریٹ کے شو میں لے کے گئے, ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا شو تھا, اور جمشید انصاری صاحب نے وہ ارینج کیا تھا کراچی میں ریکس آڈیٹوریم میں, جب اس کو ہاشو آڈیٹوریم کہتے تھے. سر جی وہاں بھی پورا 800 آدمیوں کا کراؤڈ آڈیٹوریم میں. کانفیڈنس تو تھا الحمدللہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا. وہاں میں نے پرفارمنس کی, بس وہاں جو ہٹ ہوا ہوں تو پھر وہ چل سو چل ہو گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا, ایک شو تھا, یہ پیمنٹ والا شو تھا, یہ پیمنٹ والا, اب شروع ہو گیا کام شروع ہو گیا. تو پھر اسکیچز تو بھول بھال گیا نا, وہ بھول گیا. اوکے اچھا, پھر ایک زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ, اس کے بعد پھر آپ اپنے اگلے سوالات کیجیے گا. ایک شو تھا, تبت کمپنی ہے کراچی میں, اور بہت بڑے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں اپنے تبت کی پروڈکٹس کے. ان کی فیملی کا ایک شو تھا, اور بہت بڑا ان کا بنگلو, ماشاءاللہ ہزاروں گز کا بنگلو. اس میں کون کون نہیں تھا سر؟ معین اختر صاحب کمپیئرنگ کر رہے تھے, اس میں عمر شریف بھائی, اس میں اطہر شاہ خان جیدی صاحب, اس میں محمد علی شیخی, عالمگیر, اسماعیل طارہ صاحب, ماجد جہانگیر صاحب. کراچی کی جو کریم تھی نا وہ وہاں موجود تھی شو میں. فرید خان صاحب نے معین بھائی سے کہا, معین اختر صاحب سے, کہ وہ ایک لڑکا آیا ہے یار میں اس کی بھی انٹری کرا دیں معین بھائی. تو اب معین بھائی نے منع کر دیا, اس لیے انہوں نے صحیح کیا, کیا پتہ بھائی کیا کرتا ہے, اتنا بڑا شو ہے خراب نہ ہو جائے. فرید بھائی نے کیا کیا, جب ان کی انٹری ہوئی نا, اناؤنس ہوئی, 5-10 منٹ انہوں نے اپنی کامیڈی کی, اس کے بعد مجھے بلا لیا. اور سر وہ نئے فریش آئٹم تھے, نئی آبزرویشن میں نے سنائی. تو وہ جو میں ہٹ ہوا ہوں نا, تو نیچے جن کے گھر میں شو تھا انہوں نے معین بھائی سے کہا اس کی ایک انٹری اور کرانی ہے. معین بھائی اوپر آئے, میں جانے لگا, میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہنے کہاں جا رہے ہو, ابھی تو تمہیں آدھے گھنٹے اور کرنا ہے. اور اس کے بعد پورا شو بزنس وہاں پہ کراچی کا موجود تھا. انہوں نے دیکھا تو وہ شو میرا جو ہے گیم چینجر شو تھا, بالکل لائف میری ٹرن ہو گئی.